اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ اور یقیناً استہزاء کیا گیا، مذاق کیا گیا رسولوں کے ساتھ من قبل کا آپ سے پہلے۔ فَأَمْلَيْتُ پس میں نے مہلت دے دی لِلَّذِينَ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عقاب پس کیسے ہوا میرا عذاب۔ یہ عقاب ہی تھا لیکن آیات کی ترتیب سے اس کو وزن برابر کرنے کے لیے عقاب کر دیا گیا، ورنہ عقاب ہی تھا۔ میرا عذاب کیسا ہوا۔ افمن ہوا قائم کیا پس وہ جو قائم نگران ہے علی کل نفس ہر جان پر بما کسبت جو اس نے کمایا ہے، جو کسی جان نے کمایا ہے اللہ اس پر پوری طرح نگران ہے۔ آگے اس کا ہے اس شخص کی طرح ہے جو بالکل نگران نہیں ہے، کمن لیس کذالک اس کی طرح ہے جو بالکل بھی اس طرح کا نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا پوری کا نگران ہے، ہر جان کا، ہر جو اس نے کما رہا ہے، جو وہ کمائی کر رہا ہے، نیک یا بری عمل کما رہا ہے، اللہ اس پر بھی نگران ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اس کائنات میں۔ اور دوسری طرف جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے یہ تو ہر جان پر نگہبان بھی نہیں ہے، یہ کسی کو بھی پوری طرح نہیں جانتے ہیں، دلوں کے راز نہیں جانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا شہباز کرے پرواز جانے راز دلاں دے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ بس ظاہری اعمال لوگ ایک دوسرے کے جانتے ہیں، ورنہ اندر دل کے راز کوئی نہیں جانتا، اور چھپی ہوئی باتیں، اندھیروں کی باتیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، صرف چیز پر نہیں، ہر جان پر جو اس نے کمایا ہے نا، اس کی کمائی پر بھی، اس کے اعمال پر بھی نگہبان ہے، تو اس کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ اور انہوں نے بنا لی اللہ کے لیے شرکا، انہوں نے پھر بھی اللہ کے حصے دار بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ بھی یہ کر سکتا ہے، فلاں بھی یہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے حصے دار یعنی اللہ کے برابر لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے حصے دار۔ قل ان سے فرماؤ، قل فرما دو سموہم ان کے نام تو بتاؤ، جو انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہیں ان کے ذرا نام تو گن کر بتاؤ۔ اگر یہ مطلب نام لیں گے بھی لات، منات، عزا، حبل اور اس طرح واد، سوعا، یغوث، یعوق، نصر، اس طرح کے وہ چند بولیں گے، ذوالشرا اور اس طرح کے الفاظ بولیں گے نا، ذی الخلصہ، یہ سارے خود بنائے ہوئے نام ہیں، ان کا مطلب کوئی وجود نہیں ہے خالق ہونے کے اعتبار سے۔ یہ تو یا تو بت تھے بنائے ہوئے یا وہ انسانوں کے بنائے ہوئے تھے، جیسے اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے تھے، انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے انبیاء کے۔ تو یہ سب خیالی تصورات ہیں، ورنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچارے خود مجبور تھے، یہ ہماری طرح انسان تھے، سب انبیاء انسان تھے، ان کا اعلیٰ درجہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے انبیاء تھے اور اللہ کی طرف سے ان کے پاس وحی آتی تھی، یہ ان کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن وہ انسان تھے، کھاتے پیتے تھے، بیوی بچوں والے تھے، خاندان تھے، مزدوری کرتے تھے، کام کاج کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہے اس میں، تو وہ انسان ہی ہوتے ہیں سارے۔ تو ظاہر ہے ایک انسان کے بھی ضرورتیں پڑتی ہیں، تو دوسرے انسان کے وہ اس طرح ضرورت کیسے حل کر سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ حل کر سکتا ہے۔ دور سے فریاد کرنا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ سے فریاد کی جائے گی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے گی۔ اور یہ تمہاری طرح ہی ہیں، ان کو خود مشکلیں آتی ہیں، جن کو خود مشکلیں آئیں، مصیبتیں آئیں، وہ مشکلیں حل نہیں کر سکتے۔ یہ تو انبیاء کے بڑے قصے ہیں، یوسف علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے، ایوب علیہ السلام کے، اتنے انبیاء کے واقعات ہیں، سارے بتایا گیا ہے کہ کوئی نبی بھی اپنا نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے صحت مانگتے تھے۔ ایوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا انما اشکو بثی وحزنی الیہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی طرف ہی میں اپنا غم اور پریشانی کی شکایت کرتا ہوں۔ تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ کیا تم ان کے مجھے نام بتاؤ گے؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ام تنبئونہ کیا تم خبر دو گے اس کو، کیا تم خبر دے گو اللہ تعالیٰ کو اس کو بما لا یعلم جو نہیں جانتا فی الارض جو بھی زمین میں ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی معبود ہوتا تو اللہ اس کو جانتا ہوتا، اللہ جانتا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ کا نہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا وجود نہیں ہے، اگر وجود ہوتا کسی طرح کا اللہ اس کو جانتا ہوتا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی خبر دے رہے ہو کہ جو زمین میں ہیں، جو جانتے ہی نہیں ہیں، جو خود بھی نہیں جانتے کہ ہم معبود ہیں،
اپنے آپ کو لوگوں نے ان کو معبود بنایا ہوا ہے، وہ خود اپنے آپ کو معبود نہیں مانتے، وہ معبود نہیں ہے۔ کیا تم ان کو اللہ کو ان کی خبر دے رہے ہو؟ ام بظاہر من القول، یا یہ بات میں سے ظاہری بات ہے، یہ تم بس ظاہر اوپر سے کہہ رہے ہو، ظاہری بات سے ظاہر کہہ رہے ہو، دل تمہارا بھی مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے مدد مانگی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ یا تم ظاہر اوپر سے کہہ رہے ہو، تمہارا دل بھی مانتا ہے کہ واقعی اللہ کے علاوہ اگر بندہ اپنے جسم پر ہی غور کرے تو بندہ سمجھتا ہے کہ میرے جسم کو اتنا خوبصورت، اتنا اچھا، اتنی اس میں یعنی کوالٹیز اور صلاحیت ہیں، کہیں بولنے کی، کہیں دیکھنے کی، کہیں سننے کی، کہیں پکڑنے کی، کہیں خیالات کی، اور کہیں چلنے پھرنے کی، کہیں بھاگنے دوڑنے کی، کہیں بیٹھنے اٹھنے کی، کہیں سونے جاگنے کی، اس میں اتنی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندہ مانتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اور اسی کا حق ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ بل زینا، بلکہ مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے، کافر جنہوں نے کفر کیا، مکرہم، ان کی سازش، ان کی یہ منصوبہ، ان کی تدبیر ان کے لیے خوبصورت کر دی گئی۔ مطلب وہ ایسی بحث کرنے پر وہ بس ہنسی مذاق شگل گاتے اور ایسے مذاق کرتے، ان کو بڑی خوبصورت لگتی کہ ہم ایسی فضول باتیں کریں گے۔ آج کل بھی جو ملحد لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، کبھی ان کے آپ پیجز پر جائیں، ان کے گروپوں میں جائیں تو آپ چیک کریں گے، دیکھیں وہ عجیب عجیب باتیں ویسے فضول کرتے رہتے ہیں اور وہ اس پر ہنستے ہیں، اور علماء کا، دیندار لوگوں کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بیوقوف ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی سمجھدار ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں، فضول باتیں کرتے ہیں نا، یہ بہت جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ کوئی بندہ صحیح سیریس ہو کے بات کرے نا، پھر یہ چپ ہو جاتے ہیں، ورنہ صرف یہ مذاق شغل کے لیے ایسا کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہ اللہ کے ساتھ ہی اور اس کی آیتوں تب مذاق کرتے ہو، تو یہ سب مذاق کرتے ہیں۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیے گئے راستے سے۔ اب ایسا ہو گیا نا، جب انہوں نے ایسے منصوبے کیے اور یعنی شغل میلہ لگانا شروع کر دیا، اللہ فرماتا ہے ان کو پھر سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ، پس نہیں ہے اس کے لیے من ہاد، کوئی رہنمائی کرنے والا۔ جس کو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کر دے نا، آخر اصل میں بندہ ہٹ درم ہوتا ہے، ہٹ درم ہونے کے بعد اللہ پھر اس کو بعد میں گمراہ کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، ہدایت دینے والا۔ لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں۔ وہ کیا عذاب ہے؟ کبھی آسمانی آفتیں آتی ہیں، کبھی بیماریاں، کبھی یعنی غربت، اور کبھی مختلف مصیبتیں آتی ہیں، اور بعض اوقات پھر جب یہ جہاد ہوتا ہے، جہاد کے ذریعے سے پھر ان کو قید ہوتی ہے، قید کے ساتھ ساتھ پھر قتل ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، اور آخرت تو ہے ہی ہے۔ اور البتہ آخرت کا عذاب اشق، زیادہ سخت ہے۔ وما لہم، اور نہیں ان کے لیے من اللہ کی طرف سے من واق، کوئی بچانے والا، اللہ کی طرف سے پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، انہیں اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ایک طرف یہ معاملہ بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتوں کو بھی خوب بیان کر دیا، پھر جو کافروں کا مطلب جو مذاق کرتے ہیں ان کو عذاب کے بارے میں بتا دیا، پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جو مومن لوگ ہیں ان کی مثال کیا ہے، مثل الجنت التی، اس جنت کی مثال وہ جو وعد المتقون، جن کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے۔ یہاں یہ جو مثل ہے نا، اس کا معنی ہے اس کی صفت ایسی ہے، اس کی صفت، اس کا حال ایسا ہے اس جنت کا کہ وہ کیسا ہے، تجری من تحتہا الانہار، چلتی ہیں اس کے نیچے نہریں۔ جنت ہے، اس کی حال ایسی ہے، اس کی خوبی ایسی ہے کہ اس کے نیچے، اس کے اندر نہریں چلتی ہیں، یعنی باغات ہیں، باغ کے اندر نہریں چلتی ہیں۔ اکلھا دائم، اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے، وظلھا، اور اس کا سایہ بھی، اس کا سایہ اور اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی وہ سایہ ہے تو سایہ ہی رہے گا، اس کے پتے نہیں جڑیں گے، پت جڑ نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا سایہ ہوگا، اور اس کا پھل بھی ہمیشہ ہمیشہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ کچھ گر پڑا، کچھ نیا لگنا شروع ہو گیا، بلکہ نہیں، ہر وقت وہ تیار ہی ہوگا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو متقی بن گئے، جو پرہیزگار بن گئے۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہے، کافروں کا انجام ہی آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، اس کے ساتھ جو اتارا گیا ہے تیری طرف، جو ہے نبی جو آپ کی طرف اتارا گیا، اس کے ساتھ مسلمان خوش ہوتے ہیں۔
یا اس کا معنی یہ ہے کہ جو پہلی کتابیں تورات انجیل وہ لوگ جو پڑھتے ہیں ان کو پڑھ کے اس میں خوشخبریاں تھیں، خوشخبریاں کے مطابق پھر اس قرآن پاک کو پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس پر ایمان لے آئے، تو وہ تورات انجیل کی ان خوشخبریوں کو پڑھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم ان کے مطابق ان کو پڑھ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے حضرت تمیم داری تھے یا کعب الاحبار تھے یا عبداللہ بن سلام وغیرہ تھے یا سلمان فارسی۔ ومن الاحزاب، اور لشکروں میں سے یا گروہوں میں سے، میں ینکر بعضہ، کچھ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کے بعض کا، جو بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ لشکروں میں سے ایسے ہیں جو بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کیوں انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک ان کی بعض چیزوں کا رد کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ کہتے ہیں یہودی اللہ کا بیٹا عزیر علیہ السلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتا ہے تو پھر وہ ان آیات کا انکار کرتے ہیں، یا بعض دفعہ وہ رجم کی سزا، اس طرح سود کی حرمت، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی تھی وہ اس کا انکار کرتے ہیں، لہٰذا یعنی جاننے کے باوجود جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دو، قل فرما دو، انما صرف، سوائے اس کے نہیں، صرف امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ شیئا، ولا اشرک بہ، اور میں نہ شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ، الیہ ادعو، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں بھی اللہ کی طرف، وَإِلَيْهِ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، میرا لوٹنا بھی اللہ کی طرف ہے اور میں بلاتا ہوں بھی اللہ کی طرف ہی ہوں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جس طرح پہلے ہم نے انبیاء کو کتاب دی، جو مطلب یہودی اور عیسائی جو لوگ مسلمان ہوئے وہ ان کو پڑھ کر خوش ہوتے تھے، خوشخبریاں دے کر تورات انجیل کو، اسی طرح انزلناہ، ہم نے آپ پر اتارا ہے، حکمن، ایک یعنی کتاب، فرمان، عربین، عربی، ہم نے آپ کو ایک عربی فرمان عطا فرمایا ہے، قرآن پاک ہے۔ والا ان اتبعت، اور اگر آپ نے پیروی کی ہم ان کی خواہشوں کی، بعد، اس کے بعد، ما جاءک من العلم، جو آ چکا ہے آپ کے پاس علم میں سے، اگر جو آپ کے پاس علم میں سے آ چکا ہے، کچھ علم آ چکا ہے، اگر اس کے بعد آپ نے ان کی پیروی کی، ان کی خواہشوں کی پیروی کی، تو اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ہم نے اتارا ہے، اوپر سے نیچے چیزیں اترتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ اور بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء آمنتم من فی السماء ام آمنتم من فی السماء، کتنی آیات آتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا ایک بچے سے این اللہ، تو اس نے کہا ہوا فی السماء، وہ آسمانوں میں ہے۔ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے یہ سارا عقیدے کو سمجھ کر، آیات کو سمجھ کر، عقیدہ توحید اللہ کے ذات کو عرش کے اوپر ہے، اس کو سمجھ کر، یہ آیات کو سمجھ کر اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، جب تیرے پاس یہ علم آ چکا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ما لکا، نہیں ہوگا، من اللہ، اللہ کی طرف سے یا اللہ کے مقابلے میں، من ولیین، کوئی دوست، ولا واق، اور نہ کوئی بچانے والا، تیرا پھر نہ کوئی آپ کا دوست ہوگا اور نہ کوئی آپ کو بچانے والا ہوگا اللہ کے مقابلے میں، یا اللہ سے تم کو کوئی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔